احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے بیان میں جس بات کو میں بیان کروں، اللہ رب الرحمن مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے بیان میں جو بات بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں خواتین کو، بیٹیوں کو بہت ہی حقیر سی نگاہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا مقام، خواتین کا مقام بہت ہی ہلکا، بہت ہی ناگواری کا دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے جو عورت کو عزت، مقام، مرتبہ عطا کیا ہے، اگر اس کے مطابق معاشرہ چلے تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ارادہ ہے کہ آج کے اس مختصر وقت میں بیان کیا جائے کہ دین اسلام نے عورت کا کیا مقام بیان کیا، اور نہ صرف مرد نیک ہو جائیں، اللہ کے برگزیدہ ہو جائیں تو اللہ ان پر انعام کرتا ہے، بلکہ اگر خواتین بھی اللہ کی برگزیدہ ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں اور انعاموں کا نزول اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ صرف مردوں کو خطاب کیا ہے بلکہ عورتوں کو بھی ساتھ خطاب کیا اور سمجھایا ہے، اور ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بچی کی تربیت وہ ایک عورت کی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں، اپنے گھر کی خواتین پر اس لیے توجہ نہیں دیتے، بھئی انہیں کیا فائدہ اتنا سمجھانے کا، خود سمجھو، خود محافل میں علماء کے بیان بھی سنو، خود نمازیں پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ خواتین پر سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بڑا فقدان ہے، حالانکہ عورت کی تربیت نہ صرف عورت کی ہے بلکہ پورے خاندان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ عورت نے پورا خاندان چلانا ہوتا ہے۔
اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں مردوں کو درس دیا ہے ساتھ عورتوں کو بھی درس دیا ہے، جہاں مردوں کو سمجھایا ہے وہاں عورتوں کو بھی سمجھایا ہے، جہاں مردوں کے لیے قوانین لاگو کیے ہیں عورتوں کے لیے بھی قوانین لاگو کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو سمجھایا ہو عورتوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہو۔ اللہ کریم نے عورتوں کو نصیحت بھی کی ہے، قرآن مجید میں درس بھی دیا ہے، سمجھایا بھی ہے۔ جہاں خالق کائنات نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومن مردو اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، نظریں نیچی رکھا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ ساتھ ہی حکم دیا كُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا مومنہ عورتوں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ نظریں جھکا کے رکھیں، وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بازاروں میں نکلو، گھر سے باہر نکلو تو تمہاری نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور تم بھی اپنی عزت کی خود رکھوالیاں بنو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مرد و خواتین دونوں کے لیے اللہ کریم نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جب خواتین اللہ کی بندیاں برگزیدہ ہو جاتی ہیں، نیک ہو جاتی ہیں، باحیا باوقار ہو جاتی ہیں، تو اللہ کریم اپنے ان بندیوں کے اوپر بھی اپنے انعام و کرام کا نزول فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو حکم فرمایا، اللہ کریم کے قرآن کا یہ 22واں سپارہ ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیہ مبارکہ نے اللہ نے مردوں عورتوں کو اکٹھے حکم دیا، اکٹھے حکم دیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد بھی مسلمان عورتیں بھی، والمؤمنین والمؤمنات، مومنہ مرد بھی مومنہ عورتیں بھی، والقانتین والقانتات، اللہ سے ڈرنے والے مرد بھی اللہ سے ڈرنے والی عورتیں بھی، والصادقین والصادقات، سچے مرد بھی سچی عورتیں بھی، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد بھی صبر کرنے والی عورتیں بھی، والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے خشوع و خضوع کرنے والے مرد بھی تو عورتیں بھی، والمتصدقین والمتصدقات،
صدقہ کرنے والے مرد بھی، صدقہ کرنے والی عورتیں بھی، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد بھی، روزے رکھنے والی عورتیں بھی، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد بھی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں بھی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد بھی، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں بھی، اعد اللہ لہم مغفرہ، کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، اللہ کیا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرہ، ان کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، واجرا عظیما، فرمایا ان کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور ان کو بہت بڑا اجر دوں گا۔ حکم مردوں کو بھی ہے، حکم عورتوں کو بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ گھر تک محدود ہیں، گھر میں رہیں، کام کاج کریں، بس اتنا کافی ہے، باقی دین کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا سارا۔ نہ میرے بھائی، جس طرح مردوں کو دین اسلام پر چلنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حکم ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح دین کے معاملات اور مسائل ہم سیکھتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی اسی طریقے سے سکھائیں۔ آج یہی تو عرض کرنا ہے کہ جب عورتیں نیک ہو جاتی ہیں تو اللہ کے انعام کیسے کیسے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ مومن مرد، مومن عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت، سچے مرد، سچی عورت، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورت، عزت کی حافظہ مرد، عزت کا محافظ مرد، عزت کی محافظہ عورت، اللہ کریم کا قرآن ہے۔ فرمایا جو ایسے ہو جائیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جس کی زندگی ایسی ہو جائے اللہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اجر عظیم بھی عطا کر دیتے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ باب الصلاح ہے تو جتنے نمازی ہوں گے وہ باب الصلاح سے ہو کر کے جنت چلے جائیں گے، جو روزے دار ہوں گے وہ باب الصیام میں سے گزر کر کے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ نے اس طرح درجے درجے کے مقام بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، اور ہر دروازے کا نام بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے 7 دروازوں سے آواز لگ رہی ہوگی، آؤ ہمارے اندر سے گزر جاؤ۔ دعا کرتا ہوں آمین کہو۔ اللہ جن کو 7 دروازوں سے آواز آنی ہے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار فرما دے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا ایک عورت ایسی ہے، ایک عورت ایسی ہے، توجہ کرنا میرے بھائی، فرمایا ایک عورت ایسی ہے جب قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوگی، اللہ کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا، خالق کائنات فرمائے گا میری بندی تو نے مجھے خوش کیا ہے، جا جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے گزر کر کے جنت میں چلی جاؤ۔ جس دروازے سے دل کرتا ہے تیرا، فرمایا جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے گزر کر کے جنتی بن جاؤ، جنت میں چلی جاؤ۔ لوگوں وہ عورت کون سی ہے، اس کے خصائل کیا ہیں، اس کے مناقب کیا ہیں، اس کی عادات کیا ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کام مشکل نہیں ہے، بہت مشکل عمل نہیں ہے، فرمایا 4 عادات اس عورت میں ہو، 4 قسم کے عمل وہ عورت کرے،
کل قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جس دروازے سے دل کرے تو جنت میں چلی جا۔ وہ چار کام کون سے ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھتی ہو۔ اللہ ہماری بیویوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کو سمجھائیں۔ سالن ٹھیک نہ بنے تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، کھانا ٹائم پہ نہ تیار ہو تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، کپڑے ٹائم پہ دھلے ہوئے نہ ملیں تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، بچے ٹائم پہ اسکول نہ جائیں تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں۔ لیکن کبھی اس بات پہ ہم نے اپنی بیویوں کو نہیں ڈانٹا کہ تم نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی ڈانٹا ہے؟ اس طرف سے ہماری پرواہ نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ گھر کا کام ٹائم پہ نہ ہو تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، ڈانٹنے شروع ہو جاتے ہیں، بات تو ایسے جلالی مارنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ بیویوں کو نہیں ڈانٹا کہ تم نے ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوا ہوگا، اللہ ایک عورت کو کہے گا چل جہنم میں چلی جا، جا چل جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ عورت کہے گی اللہ میں نے جہنم میں اکیلے نہیں جانا، میں جہنم میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اللہ فرمائے گا اکیلے کیوں نہیں جانا؟ کہے گی اللہ میں اپنے ساتھ اپنے باپ کو بھی لے کے جاؤں گی۔ اللہ خالق فرمائے گا کیوں؟ باپ کو کیوں لے کے جانا ہے؟ کہے گی اللہ خود تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا لیکن مجھے کبھی اس نے نماز کا کہا ہی نہیں تھا، خود تو بڑی عبادات کرتا تھا لیکن مجھے اس نے کبھی عبادت کا کہا ہی نہیں تھا۔ اگر یہ عبادت کا کہتا تو میں کر لیتی تو آج جہنم تو نہ جا رہی ہوتی نا، میں باپ کو ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گی۔ اللہ فرمائے گا اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ بھیجو۔ پھر کہے گی اللہ ابھی بھی نہیں، میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اس کو کیوں ساتھ لے کے جائے گی؟ اللہ خود تو بڑی عبادات کرتا، خود تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا، مجھے اس نے کبھی نماز کی ترغیب نہیں دی تھی، میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اس کے بھائی کو بھی ساتھ کر دیا جائے گا۔ کہے گی اللہ میں اپنے خامد کو بھی لے کے جاؤں گی، یہ بھی بڑی عبادات کرتا تھا، مجھے اس نے کبھی عبادت کا نہیں کہا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے خامد کو بھی ساتھ کر دو۔ کہے گی اللہ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی، یہ بھی بڑی عبادت کرتا لیکن مجھے کبھی نہیں کہا کہ اماں نماز پڑھ لے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے روز ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ باپ، بھائی، خامد، بیٹا، 4 مردوں کو لے کے جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے خود تو بڑی نمازیں پڑھی لیکن مجھے کبھی نماز کا نہیں کہا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے گھر میں نماز کی عادت پیدا کریں، نماز کی ترغیب دیں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ جو عورت جو جنت کے 7 دروازوں میں سے اس کو اجازت ہے جس میں سے چاہے گزر کر کے جنت میں چلی جائے، اس کا پہلا عمل یہ ہوگا کہ وہ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتی ہوگی۔ اللہ پہلا عمل نماز ادا کرتی ہوگی، اور دوسرا عمل اس کا یہ ہے کہ رمضان کے روزے باقاعدگی سے رکھتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی اور روزے رکھتی ہوگی۔ تیسرا عمل محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں ہو، خامد گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، وہ عورت اپنی عزت کی رکھوالی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ بھی اس کا عمل تیسرا۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنے خامد کی فرما بردار ہو۔ فرمایا جس عورت میں یہ 4 عادات آ جائے، نمازی ہو، روزے دار
بردار ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے خاوند کی فرما بردار ہو۔ فرمایا یہ 4 عادتوں والی عورت، اللہ کہے گا میری بندی جس دروازے سے دل کرتے گزر کر کے جنت میں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری خواتین کو بھی بعمل بنا دے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں یہ عمل جن عورتوں نے کیے ہیں اللہ کریم نے ان پر انعام کیے ہیں، اللہ کریم نے نعمتوں کو نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بی بی کا تمہارے سامنے تذکرہ پیش کروں، یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، اللہ کے خلیل کی بیوی ہے۔ پتہ ہے اللہ کا خلیل کون ہے؟ بولو ذرا، بڑے باشعور لوگوں۔ خلیل اللہ کا لقب کتنے ملا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور ایسا دوست جس سے بڑھ کر دوست ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے خلیل کا لقب دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کی بیوی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جس کا تذکرہ کیا، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے، وہ آپ نے مناظرہ سنا ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا ہے، جس میں نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، کہا میرا رب تو مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے ایک آزاد بندے کو پکڑا اور مار دیا، اور جس کو سزائے موت دی تھی اس کو آزاد کر دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر میرا جو رب ہے نا وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال، اگر تو رب ہے تو۔ پھر عاجز ہو گیا، پھر آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کریم نے فرمایا کہ آگ گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے محبوب کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، گلزار ہو جا، میٹھی میٹھی سے ہو جا۔ بہرحال یہ واقعات چونکہ موضوع اور ہیں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بھی نمرود جب باز نہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ہجرت کر لیتا ہوں۔ عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہے۔ گزرتے گزرتے مصر سے گزر ہوا، ملک مصر سے گزر رہے ہیں، اور مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، مصر کا بادشاہ بڑا زانی اور بدکار ہے۔ اگر کوئی باہر سے اس کے ملک میں آتا اور اس کو پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے، یہ زانی زنا کرتا، انہیں دمکاتا، نقصان پہنچاتا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرتے ہوئے جب مصر سے گزر ہوا ہے، اس کے کرندوں نے کہا بادشاہ ایک مسافر آ رہا ہے، اس کے ساتھ خوبصورت بیوی بھی ہے، اس نے کہا ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو بادشاہ تک پہنچایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے کرندوں سے کہا اس عورت کو میرے کمرے میں لے آؤ، میرے بالا خانے میں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ کو لایا گیا۔ یہ زانی زنا کی عادت اپنی پوری کرنے کے لیے زنا کے ارادے سے آیا۔ حضرت سارہ نے فرمایا اے ظالم بادشاہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی عبادت کر لوں۔ وضو کیا، نماز پڑھنے لگ گئی۔ اب یہ بادشاہ انتظار کر رہا ہے کہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہوگی تو میں اپنا گناہ کروں گا، جب عبادت مکمل کرے گی تو میں اپنا گناہ کروں گا۔ لوگوں، پاک دامنہ عورت، عزت اپنا وقار محفوظ رکھنے والی عورت ہو تو اللہ اپنے بندی کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سارہ دعا کر رہی ہیں اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی
فلا تسلط علی الکافر، کہا اللہ اللہ میں تجھ پہ ایمان لانے والی ہوں، تیرے نبی پہ ایمان لانے والی ہوں۔ فرمایا وَأَحْسَنْتَ فَرْجِي، اللہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، اپنی عزت کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ فرمایا فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى الْكَافِرِ، اللہ اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ ہونے دے۔ نماز پڑھ رہی ہے، وہ ظالم بادشاہ کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں اس کی عبادت کب پوری ہوگی، اٹھا اور گناہ کی نیت سے حملہ کرنے لگا۔ جیسے ہی اٹھا اور حملہ کرنے لگا ہے، اللہ کریم نے وہیں پہ اس کو بے ہوش کر دیا، دوڑا پڑ گیا، تڑپنے لگا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ہائے ہائے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، دیکھا یہ تو مر رہا ہے، اللہ سے کہا اللہ اگر یہ مر گیا لوگ کہیں گے اس عورت نے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، اللہ اس کو مارنا نہ، ادھر سے دعا کی ہے، اللہ نے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ولیہ بولتی جا رہی ہے، اللہ کرتا جا رہا ہے۔ عورت نیک ہو تو اللہ بھی اپنی بندی کی مدد کرتا ہے۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عورت اللہ کے حکم پہ چلنے والی ہو، اللہ کے انعام ہوتے جاتے ہیں۔ لگ رہا ہے یہ بول رہی ہے، اللہ کر رہا ہے۔ کہا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کو موت نہ دینا، اگر یہ مر گیا تو الزام مجھ پہ آئے گا۔ اللہ کریم نے اسی وقت بادشاہ کو ٹھیک کر دیا، اسی وقت صحیح ہو گیا۔ اب جب ٹھیک ہوا تو پھر اپنے پہلے ارادے کے ساتھ اٹھا، پھر گناہ کرنے کی نیت سے اٹھا۔ جب قریب ہونے لگا اماں جی سارہ نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ ہونے دینا، اللہ اس کافر سے مجھ کو بچا لی، اللہ اس کافر کو مجھ سے دور کر دے۔ ابھی دعا کی ہے، بادشاہ پھر وہیں پہ گر گیا، تڑپنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ہائے ہائے، حضرت سارہ کے دل میں پھر خیال آیا کہیں مر ہی نہ جائے، مجھ پر الزام ہی نہ آ جائے۔ کہا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ٹھیک ہوا یہ سمجھ گیا کہ میرا چارہ نہیں چل سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، دربان لگایا، لوگوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا یہ کس عورت کو لے آئے ہو، کس جنی کو میرے سامنے لے آئے ہو کہ یہ تو مجھ پر بھاری ہے، جاؤ اس کو جانے دو۔ اماں جان سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اٹھ کر کے آنے لگی تو وہ بادشاہ کہتا ہے سارہ خود بھی چلی جاؤ، یہ میری بیٹی ہاجرہ کو بھی لے جاؤ، آئے ہائے یہ تیری خدمت کرے گی۔ کہاں بادشاہ گناہ کی نیت سے تھا، ولیہ کا مقام دیکھا، اپنی بیٹی کو خادمہ بنا کر کے بھیج دیا۔ اماں جان ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ بھیج دیا، فرمایا جاؤ یہ تمہاری خادمہ بن جائے گی، خدمت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں لوگوں، عورت ایک عورت کی تربیت عورت کی نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والیوں کو ہمیں چاہیے کہ تربیت کریں، انہیں بھی دین کا علم دیں، انہیں بھی انبیاء کی ازواج اور صحابیات کے واقعات سنائیں تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ اللہ اکبر لوگوں، ایک اور بی بی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی لونڈی ہے، فرعون کی خادمہ ہے، فرعون کی غلام ہے۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ حضرت ماشطہ نے زمین سے کنگھی کو اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے کنگھی کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی ماشطہ یہ کس اللہ کا تو نام لے رہی ہے، کیا یہ میرا باپ ہے؟ کہا نہیں تیرا نہیں ہے، یہ تو وہ اللہ ہے جو میرا بھی اللہ ہے، تیرے باپ کا بھی اللہ ہے، یہ اس اللہ کا نام ہے۔
تیرا باپ کون سا رب ہے؟ یہ تو وہ رب ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرعون کی بیٹی نے آ کر کے فرعون کو قصہ سنایا اور کہنے لگی بابا ماشتہ تجھے رب نہیں مانتی، وہ تو کسی اور رب کی عبادت کرتی ہے، وہ تو کسی اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، تجھے اپنا رب نہیں مانتی۔ فرعون نے ماشتہ کو بلایا، اسے سمجھایا۔ اللہ اکبر، ماشتہ نہ سمجھی۔ لوگوں، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، اس کے سامنے کوئی ظالم ظلم بھی گرائے، وہ اس سے باز نہیں آ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا ماشتہ باز آ جا، تو میری غلام ہے، خادمہ ہے، نوکر ہے۔ کہا خادمہ ہوں گی، لیکن موسیٰ کے رب کو میں نے اپنا رب مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے علیہ السلام۔ فرعون نے کہا مر جائے گی، تجھ پر ظلم گراؤں گا۔ کہا تیرا ہر ظلم برداشت ہے، موسیٰ کے رب کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، ہر ظلم گوارا ہے۔ فرعون نے ایک کڑایا منگوایا، اس میں تیل ڈلوایا، آگ جلائی۔ جب وہ تیل آگ کی طرح گرم ہوا، فرعون نے حضرت ماشتہ آپ کے بچوں کو اس طرح لائن میں کھڑا کیا، پیچھے ماشتہ کو کھڑا کیا، آگے بچوں کو کھڑا کیا۔ مقصد یہ تھا اس کے سامنے جب اس کے بچوں کو تکلیف دوں گا، خود ہی ڈگمگا جائے گی، خود ہی ڈر جائے گی، خود ہی اپنے موقف سے باز آ جائے گی۔ لوگوں، عورتیں جب موقف مضبوط ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا پیغام دل میں گھر کر جائے، پھر ممتا ایک طرف ہوتی ہے، اللہ کی محبت ایک طرف ہوتی ہے، رسول کی محبت ایک طرف ہوتی ہے۔ اس طرح لائن میں کھڑا کیا ہے۔ ہاں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بچے کو کانٹا بھی چبھے تو ماں تکلیف برداشت نہیں کرتی، لیکن یہاں پہ عجب منظر بن گیا ہوا ہے۔ ماشتہ کے سامنے فرعون کے فوجی، فرعون کے کرندے بچے کو اٹھایا، تیل کے کڑائی میں پھینک دیا۔ کہا ماشتہ باز آتی ہے کہ نہیں؟ کہا میں باز نہیں آتی۔ دوسرے بچے کو اٹھایا، تیل میں گرایا، پھر پوچھا باز آتی ہے کہ نہیں باز آتی؟ کہا میں نہیں باز آتی۔ سارے بچوں کو تیل میں گرایا، آخری بچہ جس کو ماشتہ نہیں وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ بادشاہ فرعون کہتے ہیں ماشتہ سے یہ بچہ چھین کر کے بھی تیل کے کڑائی میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، ماشتہ کا دل ہلا، باقی تو بچے بڑے تھے، دودھ پیتا بچہ جس کو ماں ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی، جب سینے سے دور کیا جانے لگا، ماشتہ کا دل ہلا، دل میں خیال آیا چلو بچے کو بچا لیتی ہوں، اپنی جان بچا لیتی ہوں۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا، وہ گود میں بچہ بولنے لگا، فرمایا اماں باز نہ آنا، یہی رستہ حق والا رستہ ہے۔ گود میں بچہ بولنے لگا، کہا اماں یہی رستہ حق والا ہے، باز نہ آنا، پیچھے نہ قدم ہٹانا، اپنے آپ کو پیچھے نہ بلانا، یہی رستہ حق والا رستہ ہے۔ اللہ اکبر، ماشتہ نے کہا فرعون چل تو نہیں معاف کرتا تو نہ صحیح، ایک میری وصیت مان لے۔ وہ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ ہر بات مانی جائے گی۔ ماشتہ نے کہا جب میں بھی جل جاؤں، میرے بچے بھی جل جائیں، ایک کام کر دینا، ہم تمام کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں ڈال کر کے ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات کو مانا جائے گا۔ ایسے ہی کیا گیا، حضرت ماشتہ کے آپ کے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ لوگوں توجہ کرنا، کئی سو سال بعد میرے محبوب
محبوب پیغمبر علیہ السلام جب معراج پر جانے لگے، مسجد اقصی سے نماز پڑھا کر کے آسمان کی طرف جانے لگے، آپ کو بڑی پیاری خوشبو آئی، بڑی اعلیٰ خوشبو آئی، ایسے جیسے جنت کی خوشبو ہو، جیسے جنت کی خوشبو ہو، بڑی اعلیٰ خوشبو آئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا حضور وہ ماش تھا اور جس کے بچوں کو فرعون نے جلایا تھا، جہاں پر ان کی ہڈیوں کو دفنایا تھا، وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، سبحان، وہاں سے یہ خوشبویں آ رہی ہیں، اور فرمایا حضور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ جب عورت ولیہ بن جائیں، اللہ کی پیاری بن جائے، لوگوں اللہ کے انعام ہوتی ہیں۔ اور تمہیں ایک اور بی بی کا تذکرہ سناتا ہوں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں۔ جب یہ معاشرہ کا سارا واقعہ ہو رہا تھا نا، حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی، بچے کا بولنا بھی دیکھ رہی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، ختم ہو گیا، حضرت آسیہ بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی اور سمجھ گئی کہ حق والا رستہ تو یہی رستہ ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کی بات مانتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا آسیہ یہ عیش و عشرت، یہ محلات، یہ مکان، یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی خوشیاں سب چھن جائیں گی۔ فرمایا فرعون چھن جائیں پرواہ نہیں ہے، اللہ کا پیغام چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ، اور کون سا ظلم ایسا نہیں ہے جو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ گرایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے اپنے کرندوں کو حکم دیا لکڑی کا تختہ منگواؤ، لکڑی کے تختے کے اوپر آسیہ کو لٹا دو۔ حضرت آسیہ کو لکڑی کے تختے پہ لٹایا گیا، اس طرح ہاتھ کر کے ہاتھوں پہ میخیں لگائی گئی، ہاتھوں پہ کیل لگائے گئے، پاؤں کو سیدھا کر کے پاؤں میں کیل لگائے گئے، جسم کے اندر کیل لگائے گئے۔ اللہ اکبر، میخیں لگائی ہیں۔ لوگوں میں قربان جاؤں، ان کے ایمان پر اتنی تکلیفیں بھی برداشت کی پر ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہم تو تھوڑے تھوڑے پیسوں پر، تھوڑے تھوڑے چیزوں پر، بریانی کی پلیٹ پہ ایمان اپنا ختم کر دیتے ہیں نا۔ یہ ایمان دیکھو، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے اور بندیاں کہ اتنی تکلیف بھی برداشت کرے لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ میخیں لگائی ہیں، جسم میں کیل لگائے ہوئے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ فرعون کہتے ہیں آسیہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، وگرنہ تکلیفیں یوں ہی رہیں گی۔ اگر تم موسیٰ کے رب کو چھوڑ دیں گی پھر تجھے انعام و کرام بھی ملے گا، عیش و عشرت بھی ملے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرعون مجھے دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہیے، میں نے اللہ سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اماں جان آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اور حضرت آسیہ کی دعا اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا۔ عورت ولیہ ہو تو رب قرآن بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، رب کا قرآن 28واں سپارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي إِنَّكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ حضرت آسیہ بات کر رہی ہیں اللہ سے، اللہ قرآن بنا رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت آسیہ نے فرمایا میرے اللہ
میرے مولا اذ قالت رب ابن لی انک بیت فی الجنہ، اللہ یہ تکلیفیں میں نے تیرے لیے برداشت کی ہیں، یہ مصائب میں نے تیرے لیے برداشت کی ہیں، اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اللہ میرا جنت میں گھر تیار فرما دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، اللہ اس فرعون سے مجھے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت آسیہ کو فَقَشَفَ لَهَا بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ، ہائے اس طرح میخیں لگی ہوئی ہیں، تکلیف میں ہے، اللہ کریم نے دنیا میں ہی آسمان کھول کر کے جنت کا نظارہ کروا دیا ہے۔ حضرت آسیہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگ گئی۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ اس کے جسم میں نے کیل لگائے ہوئے ہیں، اتنی تکلیف اور اتنی مصیبت میں۔ آسیہ ہنس رہی ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آسیہ پاگل ہو گئی ہو؟ کہا پاگل نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے میرا مقام دکھا دیا ہے، میں جنت دنیا میں دیکھ رہی ہوں۔ لوگوں بندی اللہ کی نیک ہو جائے، اللہ کی ولیاں بن جائے، اللہ کی برگزیدہ بن جائے، اللہ کا اس پر بھی انعام و کرم کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا پہ بھی جنت دکھا دی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے آسیہ کو نجات بھی فرعون سے دلا دی، جنت بھی دکھا دی۔ اللہ اکبر۔ آؤ آپ کو ایک اور بی بی کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ ایک بی بی ماں ہے، توجہ کرنا، ماں ہے، اور بنی اسرائیل کا واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور بیٹا زمانے کا ولی ہے، ولی حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبوب پیغمبر نے واقعہ سنایا ہے اپنے صحابہ کو۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کے بڑے نیک انسان ہیں، زمانے کے ولی ہیں، اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا، عبادت خانہ بنایا ہوا، علاقے سے تھوڑا باہر جا کر کے اونچائی پر عبادت خانہ موجود ہے، وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن اماں جان گئی، والدہ محترمہ گئی، فرمایا جریج بیٹا میری بات سن، میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت جریج نماز میں تھے، دل میں خیال آیا کہ نماز کو جاری رکھوں یا ماں کی بات سن لوں۔ پھر خیال آیا چلو ماں کا کیا ہے، بعد میں بات سن لوں گا، نماز پوری کر لیتا ہوں۔ نماز کو جاری رکھا، والدہ واپس آ گئی۔ دوسرا دن ہوا، والدہ پھر آئی، اتفاق ایسا کہ جریج پھر نماز میں ہے۔ والدہ نے آواز دی، اللہ اکبر، حضرت جریج نے فیصلہ کیا نماز جاری رکھتا ہوں، ماں کی بات بعد میں سن لوں گا۔ والدہ واپس آ گئی۔ تیسرا دن ہوا، اتفاق سے والدہ جب آئی، بیٹا جریج پھر نماز میں ہے۔ والدہ نے آواز دی، جریج نے فیصلہ کیا نماز جاری رکھتا ہوں، والدہ کو بعد میں مل لوں گا۔ ماں تو ماں تھی نا، دل میں خیال آیا بڑی نمازیں پڑھتے، بڑی عبادت کرتے اور میری بات نہیں سنتا، منہ سے بد دعا نکل گئی۔ کہا جریج بڑی تو نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑا اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ایک بات کروں، یہ ولی ہے، ولی، اور ماں کی بد دعا ہوئی۔ آگے کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں۔ ہم کیا ہیں، کبھی غور کیا؟ ہماری کیا اوقات ہے، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا برتاؤ ہے؟ لوگوں والدین کی قدر کرو، جب یہ چھن جائے قدر پھر ہوتی ہے۔
جب یہ دنیا سے چلے جائیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قدر اور مقام کیا تھا۔ اللہ کی قسم رشتہ دار بھی منہ پھیر دیتے ہیں، کوئی اپنا نہیں بنتا، بلکہ ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، فون اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں میرے سے پیسے ہی نہ مانگ لے، مدد ہی نہ مانگ لے۔ جتنا مرضی سگا ہو والدین کے بعد کوئی اپنا نہیں بنتا ہے۔ مجھے پتہ ہے بڑے بڑے رشتہ دار ہمارے، جیسے والد محترم دنیا سے گئے سب نے ہاتھ اٹھا لیا، کوئی اپنا نہیں بنتا۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، اور آپ میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بعد میں کوئی اپنا نہیں بنتا۔ والدین کی قدر کرو، اور اگر نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کرو۔ منہ سے بد دعا نکل گئی، جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ وقت گزرتا گیا، وقت گزر رہے، اس طرح بستی میں ایک بدکار عورت آئی ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہوا، لوگوں نے کہا اے بے حیا یہ کس کا بچہ اٹھا کر کے لائی ہے، شادی تو تیری ہوئی نہیں ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی وہ جو جریج نامی ولی بنا ہوا ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ استغفر اللہ۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نکلے بستی سے باہر، غصے میں آگ بگولا، وڈا ولی بنیا پھرتا ہے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ادھر زنا کرتا ہے اور ہمارے سامنے ولی بننے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ لوگوں کا بھی تو حال یہی ہے نا، لوگ بھی تحقیق تو نہیں نہ کرتے۔ خالق نے قرآن مجید میں فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی جاہل تمہیں کوئی خبر دے دے، کوئی بات پہنچا دے، اس کی تحقیق کرو، اس کی چھان بین کرو، اس کو ٹٹولو، اس کو چیک کرو کہ بات سچی ہے یا نہیں۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہمیں پتہ چل جائے نا فلاں مولوی صاحب نے کام کیا ہے، ہم تو بس اس کو نا پورے محلے میں ڈنڈورا پھیرتے ہیں۔ مولوی نہیں جو کرتا ہو، اللہ اللہ کیا ٹوٹے مولویاں ہوتے ہیں، مولوی کام کر چھڑے۔ ہم جو خود جو مرضی کریں مولویاں ہوتے چڑھ جانے ہیں ہاتھ دھو کے، بلکہ نہ ہاتھ دھو کے مولویاں پیچھے بہ جانے ہیں۔ مولوی صاحب میں بھی موٹر سائیکل لے لینا، ہاں ویکھیا نا ایک کھلاں دے پیسے موٹر سائیکل آ رہی ہیں، ویکھو اب پوچھ نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے، مارے جا رہے ہیں، مار کر کے برا حال کر دیا۔ حضرت جریج فرماتے ہیں بھئی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح میں نے جرم کیا کیا ہے، کیوں مارتے ہو؟ کہا اچھا اب ہم سے پوچھتے ہو جرم کیا کیا ہے؟ یہ دیکھو عورت تمہارا بچہ لے کے کھڑی ہے، یہ عورت تیرا بچہ لے کے کھڑی ہے، اب ہم سے پوچھتے ہیں گناہ کیا کیا ہے، جرم ہم سے پوچھتا ہے۔ ہاں حضرت جریج کے ذہن میں بات آئی، اوہو یہ تو ماں کی بد دعا تھی، یہ تو ماں کی بد دعا تھی جو میرے سامنے آ گئی۔ کہاں لوگوں یہ ماں کی بد دعا تھی، میری ماں نے کہا تھا اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بدکار عورت میرے سامنے کھڑی ہے، ماں کی بد دعا پوری ہو گئی، اب میری ولایت بھی دیکھو، میرا اللہ کا دوست ہونا بھی دیکھو، میرا اللہ کا پیارا ہونا بھی دیکھو۔ اللہ اکبر کہا۔ ہاں جریج کیا پیش کرتا ہے صفائی میں؟ حضرت جریج نے بچے کی کمر میں انگلی مار کر کے کہا بول بچے تو کس کا بیٹا ہے، بول کس کا بیٹا ہے؟ وہ بچہ پہلے دن کا بچہ گود میں بولنے لگا، کہنے لگا یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، میری ماں نے فلاں بکریاں چرانے والے کے ساتھ بدکاری کی تھی، میں تو بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ولی ہونا اپنی جگہ پر، نیک ہونا اپنی جگہ پر، ماں کی بد دعا اپنی جگہ پر۔ عورت جب نیک ہو جائے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ یہ تو عرض کر رہا ہوں نا کہ خواتین کا نیک ہونا اللہ کا انعام و کرام کا سبب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خود دین کو حاصل کرتے ہیں، تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو بھی دین کی تعلیم دیں، انہیں علم دیں، نہ صرف اپنے اوپر ہی زور رکھیں۔ ایک ماں بیٹھی ہوئی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، توجہ کرنا، دودھ پلا رہی ہے، سامنے سے ایک بادشاہ گزرا، بڑی شان و شوکت ہے، بڑے باڈی گارڈ ہیں، فوجی ہیں، بڑا زیورات کے ساتھ بھرا ہوا۔ ماں کہنے لگی اللہ میرا بچہ بھی ایسا ہو۔ بچے نے دودھ چھوڑ کر کے بولنے لگا اللہ مجھے اس انسان جیسا نہ بنانا، پھر دودھ پینے لگ گیا۔
پھر ایک عورت کو لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، مارتے ہوئے، کوئی لونڈی ہے اور اس پر الزام لگا رہے کہ یہ چور ہے۔ ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑ کر کے کہا اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنانا۔ ماں کہنے لگی کیا ہوا تجھے، یہ کیسی باتیں کر رہے، عجیب عجیب۔ کہنے لگا ماں وہ بادشاہ جس کے لیے تم مجھے دعا کر رہی تھی وہ تو ظالم حکمران تھا، میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے ظالم حکمران نہ بنانا۔ اور یہ جس عورت کو لوگ مار رہے ہیں بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چور ہے، یہ غلام ہے، لیکن یہ اللہ کی ولیہ ہے، میں نے اس لیے دعا کی اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا۔ لوگوں جو بات عرض کرنا تھا، جو آج کے پورے بیان کا مقصد اور لب لباب وہ یہی تھا کہ جس طریقے سے ہم تعلیم خود حاصل کرتے ہیں اپنے گھر میں بھی تعلیم کو پہنچاؤ، اپنی خواتین، بیٹیاں، بہنیں، اپنی بیویوں کو دین کی تعلیم دو، انہیں بھی علم دو تاکہ تمہارے لیے بھی جنت کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا نیک بیوی جس کو مل جائے اس کے لیے اللہ دنیا جنت بنا دیتا ہے، اس کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے جس کو نیک بیوی مل جائے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات کا فرمان قرآن مجید میں اللہ نے مومن مرد، مومن عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت تمام کے لیے احکام ہیں، جو مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں۔ اور جب عورت نیک ہو جاتی ہے پھر صرف ایک گھر نہیں سدھرتا بلکہ پورا خاندان سدھر جاتا ہے، اور پھر شادی کے بعد ایک نہیں 2 خاندان سدھر جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں کو بھی دین کی تبلیغ کرنے کی اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔